بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظوں کے بحروف. ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے. کچھ دن کے تعطل کے باوجود دوبارہ اس سلسلے کو شروع کیا جا رہا ہے. لفظوں کے بحروف اصل میں ترجمہ ہے ایٹیمالوجی کا، علم الاشتقاق کے لفظ کس طرح بنتے ہیں، کس طرح بگڑتے ہیں. ایک لفظ جب دوسری زبان میں جاتا ہے تو اس کا لہجہ، اس کا تلفظ کیا ہو جاتا ہے، کیوں ہو جاتا ہے اور کیسے ہو جاتا ہے. ان باتوں کا ذکر ہم اپنے 3 مطبوعہ کتابوں وحدۃ اللسان جلد اول، کتاب الابدال یعنی حروف کے باہم بدلنے کی کتاب، دوسری جلد جس کا نام ہے وحدۃ اللسان جلد دوم، کتاب حذف و اضافہ، کہ کس طرح حروف کلمات سے حذف ہو جاتے ہیں یا اس میں داخل ہو کر کے ایک کلمے کو دوسرے کلمے میں، ایک لفظ کو دوسرے لفظ میں تبدیل کر لیتے ہیں. یہ دوسری جلد. دوسری جلد، تیسری جلد جو ہے جلد سوم، اس کا ٹائٹل ہے وحدۃ الصرف. اس میں ایک باب ہے وحدۃ الضمائر، یعنی پروناؤنس جو ہیں ان کی اصل جو ہے یہ بھی عربی ہے، کس طرح اور کیسے. کتاب میں اس کی تفصیلات بڑی وضاحت سے بتائی گئی ہے. یہاں صرف خلاصے کے طور پر کچھ ضمائر یعنی پروناؤنس کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ کس طرح وہ عربی ماخذ سے سفر کرتے ہوئے مقامی تلفظ میں تبدیل ہوئے. اب تفصیلات کے لیے ہمیں سارا کام یہ اردو زبان میں کیا ہے، مگر زبان اس میں ساری کی ساری شامل ہیں. وحدۃ اللسان کی تھیوری کے مطابق ساری زبانوں کا ایک ہی وقت میں ترجمہ کر دینا یا ان کا بیان کرنا بڑا مشکل ہے. اس کے لیے ہم نے یہ تجویز کیا ہے کہ عربی الفاظ جو ہیں ان کے لیے نیلا رنگ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. بلیو یا عربی میں ازرق، فارسی میں آبی رنگ اس کو کہتے ہیں، جیسا کہ یہ اوپر دکھایا گیا ہے اور ہوا جو ہے اس سے معلوم ہوتا ہے. اب یہ سرخ رنگ جو ہے ریڈ کلر، یہ ریڈ کلر جو ہے یہ کرمزی، فارسی میں کرمزی اور عربی میں ہمارا ایک رنگ جو ہے یہ ہم نے ابدال کے لیے استعمال کیا ہے. جیسے یہ ہوا کے ابدال کا سرخ رنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کا سارا. اب کالا رنگ جو ہے وہ عام معانی کے لیے یا چھوٹے موٹے تلفظ جو ہے اس کے لیے. اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ انگریزی خان طبقہ کے لیے اردو یا عربی یا اردو کے
الفاظ جو ہیں ان کا ہم نے رومن میں تلفظ لکھ دیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اردو یا عربی یا فارسی الفاظ ہیں ان کو بھی ہم نے رومن میں لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، مگر جو انگریزی الفاظ ہیں ان کو ہم نے اردو میں لکھ دیا ہے، تلفظ کالے رنگ میں۔ اب مختصراً عرض کرتا ہوں کہ یہ ہوا کا لفظ جو ہے یہ ضمیر کے لیے ہے، ہوا تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے، واحد مذکر غائب کے لیے۔ اس کا تلفظ HWA ہوا ہے، یہ بگڑ کر کے وہ کی صورت اردو میں اختیار کر گیا، اردو میں وہ کی صورت اختیار کر گیا۔ کیسے؟ یہ ہم نے کتاب میں وضاحت کر دی ہے۔ اب تھوڑا سا چلو پھر یہ فارسی کا لفظ او جو ہے یہ بھی واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ ہوا کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اب اس کے ہا کو اگر الف میں تبدیل کر دیا جائے تو یہ ہو گیا، ہمارے کرنے سے نہیں، تاریخی تعامل سے یہ ہوا کا ہا جو ہے وہ الف میں تبدیل ہو کر کے یہ فارسی میں جا کر کے ہو جو ہے یہ او کی شکل اختیار کر گیا۔ او جو ہے یہ فارسی کی ضمیر ہے، واحد مذکر غیر۔ اب پنجابی میں یہ او جو ہے یہ او کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور فارسی میں یہ وی، یہ بھی واحد مذکر غیر کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور یہ وی جو ہے آج کل تو یہ یا مجہول نہیں بولی جاتی، مگر ایک دور تھا جب یہ یا مجہول بھی بولی جاتی تھی تو وی کی بجائے وے کا شخص بھی لفظ بھی واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے انگریزی میں یہ ہو جو ہے یہ ہی میں تبدیل ہو گیا۔ کس طرح؟ اب اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دیتا ہے۔ یہ ہوا کا لفظ جو ہے جب وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا تو یہ ہو کا تلفظ اس کا ہوگا۔ اب ہو کی اوپر پیش جو ہے یہ پیش زیر سے جب تبدیل ہوئی تو یہی بن گئی، یہی ہی جو ہے یہ انگریزی کا تلفظ ہی میں ہو گیا۔ اب ان کا لفظ جو ہے یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع مذکر کے لیے بھی اور جمع مؤنث کے لیے بھی۔ اور اس کی اصل جو ہے وہ ہنہ ہے، اس کی اصل ہنہ، یہ ہنہ بگڑ کر کے ہا جو ہے یہ الف میں تبدیل ہوئی تو او بن گیا، نون آگے اسی طرح سلامت رہا تو یہ ان کی صورت اختیار گیا۔ اور ہنہ پنجابی میں ہم ان کی جمع ان کو اونا کے تلفظ سے یاد کرتے ہیں، اور یہی اونا جو ہے یہ ہونا، اس کا یہ بھی ایک تلفظ ہے۔ اب فارسی والوں نے تقریباً آنا ہونا ہا جو ہے اس کو الف میں تبدیل کر کے اس کے اوپر مد لگا دی تو یہ آنا بن گیا۔ اب جو دیکھنی ہے کہ یہ تم کا لفظ جو ہے ہم اردو میں یہ جمع مذکر حاضر یا مخاطب کے لیے بولا جاتا ہے، تو یہ کس طرح بنا ہے؟ اس کی اصل ہے آن تم، آن تم، ان جو ہے تاریخی تعامل سے حذف ہو گیا، محو ہو گیا، مٹ گیا اور باقی رہ گیا تم۔ یہ تم جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور پنجابی میں کئی دفعہ بولا جا سکتا ہے۔
اب فارسی میں جو شمع کا لفظ ہے اس کی تخلیق کیسے ہوئی؟ اس کی تخلیق بھی ایسی ہوئی ہے کہ آن کا صوتیہ جو ہے تاریخی تعامل سے حذف ہو گیا. باقی یہ جو تما کا صوتیہ رہ جاتا ہے، یہ فارسی میں جا کر شمع کا تلفظ ہے. تم کا بدل، یو کا بدل شمع. اب تو اردو میں واحد مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی بدلی ہوئی شکل، اس کی دوسری شکل پنجابی میں یہ تم، اور انگریزی میں یہ تو اور تو دو کی شکل بھی اختیار کر کے THU دو، اور یو کی شکل بھی اختیار کر گیا YU یو، اور یہ کی شکل بھی اختیار کر گیا YE جی. یہ کس طرح بنے؟ ان کی تخلیق کا سبب یہ ہے کہ یہاں بھی آن کا صوتیہ جو ہے یہ حذف ہو گیا. آن کا صوتیہ حذف ہونے سے باقی رہ گیا تا یا تی. انتا جو ہے وہ واحد وہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انتی جو ہے یہ مؤنث مخاطب کے لیے واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ تا جو ہے یہ تو میں زبر جو ہے وہ پیش میں تبدیل ہوئی، تو یہ تو اردو میں تو، انگریزی میں دو، یو، یی، اور پنجابی میں تو یہ تلفظ ہوتا ہے. اب دیکھیے انگریزی کا می، مائی اور مائن، اور اردو کا میرا، میں، من، میری وغیرہ، ان کے بننے کی کیا ترتیب ہوئی. عربی کا یہ مرکب ہے منی، یعنی لفظی اس کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں مجھ سے. جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے الحسین منی، حسین سے ہے، یا اور اصحابہ کے مطلب بھی ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ میرا ہے. یہی منی جو ہے یہ یا کو حذف کرتے ہیں تو باقی رہ جاتا ہے میم اور نون. یہ میم اور نون جو ہے فارسی کا من بنا، من بمعنی میں، آئی من میں، اور ان کے درمیان یا کا اضافہ ہوا تو یہ میں غنہ کی شکل میں نون اختیار کر گیا. اب یہ میری اور میرا بھی اسی سے بنتے نظر آئے ہیں. اور میں کا انگریزی تلفظ کریں تو قریب مائن کے مل جاتا ہے. پھر آگے مائن اور مائی اور می، یہ بھی جو ہے یہ منی سے بنتے ہوئے نظر آئے ہیں. اسی طرح منی کی طرح منا ہمارا، منا ہمارا، یہ ہم سے. نا کا صوتیہ جو ہے یہ ہم کے لیے جمع متکلم کے لیے آتا ہے. تو یہی بگڑ کر کے اس کے ساتھ من کے ساتھ ہم ہا کا سابقہ لگانے سے ہمن، یہ اردو کا پرانا تلفظ ہے. اسی طرح ہمنا جو ہے یہ بھی پرانا تلفظ ہے ہمارا کے معنوں میں، اور ہم بھی اسی سے بنتا نظر آتا ہے، ماں بھی اسی سے بنتا نظر آتا ہے، اور انگریزی کا ویک جو ہے وہ بھی اسی سے بنتا نظر آتا ہے. اس کے ساتھ دیکھیں وی جو ہے وہ بھی اسی سے بنتا نظر آیا، ملنا ہو گیا. یہ اب ایک ضمیر رہ گئی جو یہاں نہیں لکھی گئی، وہ ہے انا. الف زبر نون زبر الف. انا کا مطلب ہوتا ہے میں.
انا بمعنی میں. اب انا جو ہے یہ بگڑ کر کے انگریزی میں آئی کی صورت اختیار کر گیا. آئی کس طرح بنا؟ جس سے پہلے نون جو ہے وہ حذف ہوتا رہا ہے، اسی طرح یہ بھی نون اور نا جو ہے یہ حذف ہونے سے باقی الف رہ جاتا ہے. الف جو ہے یہ انگریزی حرف آئی میں تبدیل ہو گیا. کس طرح؟ جیسے عین کا لفظ جو تھا، عین کا لفظ پیچھے ہم بیان کر رہے ہیں ایک نشست میں کہ عین جو ہے یہ بگڑ کر عین یا نون، آنکھ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. عین یا نون یہ لکھا نہیں جا رہا. تو جس طرح عین بگڑ کر کے آئی ای وائی ای کا تلفظ اختیار کر گئی ہے، اسی طرح انا کا نا غائب ہونے سے جو الف رہ گیا ہے وہ آئی کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اس کے ساتھ ہی تھوڑی دیر کے لیے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں یا تیسری یا کسی اور جلد سے کچھ اور اسباق جو ہے ان کا آغاز کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے.